وشفينا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة أعيننا ملجانا ومأوانا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ تمام احباب محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ کم دین نہیں جے خیر پیا وچ کوئی نہیں، او جھولی کسے بھی کم دین نہیں جے خیر پیا وچ کوئی نہیں، اس اکھ دے پلے ککھ بھی نہیں، جو یار دے غم وچ روئی نہیں، اس اکھ دے پلے ککھ بھی نہیں، اس اکھ دے پلے ککھ بھی نہیں، جو یار دے غم وچ روئی نہیں۔ ایویں تے دیوے بلدے نہیں، ایویں پروانے سڑدے نہیں، ایویں تا دیوے بلدے نہیں، ایویں پروانے سڑدے نہیں، جڑی عشق
عشق نبی وچ مر جاوے، جیڑی عشق نبی وچ مر جاوے، او جیوں دیے او موئی نہیں، اس اکھ دے پلے ککھ بھی نہیں، جیڑی یار دے غم وچ روئی نہیں۔ اللہ جل شانہ وَأَمَّنَ وَلِهُ وَعَظَمَ شَانُهُ کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود حضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معشر بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا غریبوں کے حامی یتیموں کے والی شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم معلم کائنات ہادی برحق سید الانبیاء قائد الانبیاء امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضور پرنور شافع یوم نشور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل عزت و صد احترام معزز و محترم سامعین حضرات، میرے محترم بزرگوں، محترم بھائیوں، عزیزوں، اللہ رب العزت کا لاتعداد شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہر طرح کی نعمتوں سے برکتوں سے عزتوں سے سرفراز فرمایا۔ آج ہم اس مختصر وقت میں جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے نماز اور ولی اور اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں جو قرآن نے بیان فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ اس پر آج ہم لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور فرمایا اور رحمان کے بندے زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ یہ پہلی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا عباد الرحمن، یعنی رحمان کے بندے۔ اللہ اور رب یہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام ہیں، اور باقی جتنے بھی نام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ ان صفاتی ناموں میں عباد الرحمن بڑا ہی عظیم اور بڑا پیارا نام ہے۔ عباد الرحمن، اللہ فرما رہا ہے رحمان کے بندے یعنی میرے بندے۔ اس سے مراد عام بندے نہیں، ویسے تو سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، یہود و نصارہ بھی اللہ کے بندے ہیں، عیسائی بھی اللہ کے بندے ہیں، ہندو بھی اللہ کے بندے ہیں، سکھ بھی اللہ کے بندے ہیں، سارے غیر مسلم جتنے بھی ہیں سب اللہ کے بندے ہیں، مگر اس سے مراد وہ بندے نہیں۔ عباد الرحمن سے مراد جنہیں اللہ فرما رہا ہے کہ رحمان کے بندے۔ کیا معنی؟ فرمایا میرے بندے، ان سے مراد اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے، عبادت گزار بندے، شب بیدار بندے، تہجد گزار بندے، اور یہ وہ بندے ہیں کہ جن کی تعریف اور جن کی نشانی خود خدا بیان فرما رہا ہے۔ فرما سب سے پہلی ان کی نشانی یہ ہے یمشون علی الارض ہونا، یہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے۔
غرور و تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، فاخرانہ انداز کے ساتھ نہیں چلتے، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہیں، اور ان کا آہستہ قدم جو ہے ہوائی جہاز اتنی جلدی سفر طے نہیں کرتے جتنا یہ ایک قدم میں سفر طے کر جاتے ہیں، کیونکہ رحمان کے بندے ہیں نا۔ فرمایا یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کو دکھ نہیں پہنچاتے، اور فرمایا جو بندے زمین پر اکڑ کے چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ چلتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل جب وہ مریں گے، جب قبر میں جائیں گے تو فرمایا قبر ان کو دبائے گی، دونوں طرف سے دبائے گی اور انتقام لے گی۔ تو وہ بدبخت ہے جو مجھ پر اکڑ کے چلتا تھا، تکبر کے ساتھ چلتا تھا، یعنی زمین ان کو اتنا دبائے گی، قبر ان کو اتنا دبائے گی اور ان سے پوچھے گی، او بدبخت بتا جو زمین پہ اکڑ کے چلتا تھا، تکبر کے ساتھ چلتا تھا، فاخرانہ انداز سے چلتا، تو زمین ان سے انتقام لے گی۔ تو فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر تکبر سے نہیں چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے، وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ انسان تو درکنار، وہ جانوروں کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے۔ اور جو رحمان کے بندے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ماجد، حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر ہیں، آپ کا زمانہ ہے، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا چلیں نماز استسقا ادا کریں۔ اب استسقا، اب ہمیں تو یہ بھی کچھ، ہمارے جو مسلمان ہیں ہمارا تو یہ حال ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ نماز کس لیے پڑھی جاتی ہے، استسقا کا معنی کیا ہے۔ ہمیں تو بس اتنا ہے کہ بچہ پیدا ہو، بولنے لگے تو پھر انگریزی آنی چاہیے، ہاں جی، اور ان سے پوچھ لیں، ہمارے بچوں سے پوچھ لیں، 20 جوڑوں والے، 20 ہندسوں والے، ایسے ایسے سپیلنگ ان کو یاد ہیں کہ وہ جناب والا پوری کہانیاں آپ کو سنا دیں گے، بڑے بڑے جوڑوں والے جملے آپ کو سنا دیں گے، مگر ان سے پوچھے کہ نماز استسقا کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ جس قوم کو اس کا نام نہیں آتا وہ نماز کیا پڑھے گی؟ ہمارا حال تو یہ ہے۔ فرمایا ناز ہے تجھ کو کہ بدلا ہے زمانے نے تجھے، ارے مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتے ہیں، مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتے۔ فرمایا مرد بن کے جیو، اگر اللہ نے تجھے مرد بنایا تو مرد بنو، زنخے نہ بنو۔ آج تو مرد بھی زنخے بن گئے، بڑی بڑی لٹیں، لمبے لمبے بال رکھنے شروع کر دیے، اور بعض مرتبہ مقالطہ پڑ جاتا ہے کہ مرد نے کو عورت محسوس ہوتی ہے، عورت جا رہی ہے، لباس بھی عورتوں جیسا، بال بھی عورتوں جیسے، اور پھر ماشاءاللہ لباس شرم و حیائی باقی نہ رہا۔ کبھی آپ نے سوچا تھا بر صغیر کے اندر، پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، افغانستان کے اندر، اس خطے کے اندر بھی جینز پہنی جائے گی، تنگ لباس پہنا جائے گا، اور وہ لباس جو کبھی 5 میٹر یا 4-5 میٹر میں بنتا تھا وہ 2 گز کی قمیض شلوار بن جائے گی۔ جس قوم سے شرم و حیا اٹھ جائے، غیرت ایمانی چلی جائے، اور وہ لوگ اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنی شناخت ختم کر دیں اور سمجھے کہ جینز پہننے میں ترقی ہے، اور یہ میکڈونلڈ اور برگر کھانے والی قوم جن سے آپ امید لگائیں کہ جناب یہ میرے ملک کی ترقی اور میرے ملک کے نظام کو بدلے گی، یہ خام خیالی ہے۔ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت
فرمایا جس سے حیا نکل جائے وہ جو بھی مرضی کرے، اس سے تو پھر کوئی اچھائی کی نیکی کی امید لگانا پاگل پن ہے۔ مگر آج ہماری تو سوچ اور ہے۔ مگر یاد رکھو اللہ کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام فرمانے لگے بھائی نماز استسقاء ادا کرتے، استسقاء کا معنی ہے پانی مانگنے والی نماز، پانی مانگنے والی نماز۔ آپ نے فرمایا چلتے ہیں نماز استسقاء ادا کرتے ہیں، نکلے، ابھی آدھا سفر طے ہوا تھا، فرمایا چلو واپس چلیں۔ لوگوں نے اس کی حضور نماز بھی نہیں پڑھی، دعا بھی نہیں مانگی، واپس جا رہے ہو؟ فرمایا وہ سامنے سوراخ میں نے ایک کیڑی کو دیکھا ہے جو ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ اس کی دعا قبول ہو چکی ہے، بارش آنے والی ہے، جلدی جلدی اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ اب اللہ کے نبی کی نگاہ دیکھ رہی ہے، اللہ کے نبی کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ سوراخ میں بیٹھی ہوئی کیڑی چیونٹی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہی ہے۔ میں کہ 14ویں صدی میں کیا معلوم تھا کہ 14ویں صدی میں کچھ عقل سے پیدل اور بیوقوف قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا جو کلمہ بھی اپنے نبی کا پڑھیں گے اور اپنے نبی کے علم پہ اعتراض کریں گے، یہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے، آگے کی خبر نہیں، پیچھے کی خبر نہیں، دیوار پیچھے کی خبر نہیں۔ میں کیا اللہ کے نبی کو کل جہان کی خبریں ہوتی ہیں، وہ انسانوں کی بولیاں ہی نہیں، وہ تو جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کیڑی دعا مانگ رہی، ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں اس نے دعا مانگی ہے، بارش آ رہی ہے، اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ اللہ کے نبی انسانوں کی نہیں جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں جانور آتے، اونٹ آتے، بکریاں آتی، بلکہ ایک اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا مالک بڑا ظالم ہے، مجھ پہ ظلم ڈھاتا ہے، کام پورا لیتا ہے مگر مجھے چارہ پورا نہیں ڈالتا۔ یار جانور بھی حضور سے اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، جانور بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اپنی فریاد لے کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مالک ظالم ہے، یہ مجھے خوراک پوری نہیں دیتا۔ ایک اونٹ تھا بڑا اتھرا ہوا، مالک کے قابو میں نہیں آتا تھا، نکیل اس کو نہیں ڈالی جاتی تھی۔ وہ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوا، اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ ہے، بے قابو ہو گیا ہے، پکڑا نہیں جاتا، نکیل نہیں ڈالی جاتی۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنے گھر لے چلو۔ حضور اس کے ساتھ تشریف لائے، جیسے ہی اونٹ نے میرے حضور کو دیکھا دوڑتا ہوا آ گیا، بھاگتا ہوا آ کر اپنے لب حضور کی نالین پہ رکھے، سرکار کی نالین پاک پہ اپنے لبوں کو اس اونٹ نے رکھا اور حضور کے قدموں کو چومنا شروع کر دیا، نالین پاک کو بوسے دینا شروع کر دیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا غلام وہ لاؤ نکیل، وہ نکیل آیا، حضور علیہ السلام نے اس کو پکڑ کر اس کے ناک میں نکیل ڈال دی۔ میں کہ میرے حضور تو جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں، جانور بھی پہچانتے ہیں۔ یہ کتنی عظیم بارگاہ ہے، یہاں کا مقام کیا ہے، یہاں کا ادب کیا ہے، یہاں کی تعظیم و تکریم کیا ہے۔ بکریاں آتی، وہ میرے حضور کی قدم بوسی کرتی، جانور آتے حضور کی نالین پاک پہ سر رکھ دیتے، ماتھا رکھ دیتے، میرے حضور کی تعظیم کرتے۔ اور جب صحابہ یہ منظر دیکھتے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانور آپ کی تعظیم کرتے ہیں، اونٹ آپ کی تعظیم کرتے ہیں، جانور آپ کو سجدے کرتے ہیں، ہمیں اس کی اجازت دی جائے، ہمیں اجازت کیوں نہیں ملتی؟ فرمایا میرے غلاموں سجدہ فقط اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز، چاہے کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، کوئی ولی ہو، فرمایا سجدہ فقط اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے جب عاشق مدینہ شریف جاتا ہے نا حضور کی بارگاہ میں کہ بلا شاہ جی، تو فرمایا جب حضور کے مواجہ شریف کے سامنے جاتا ہے تو دل بے قرار ہوتا ہے، اندر سے کیفیت بدلتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ یہاں اپنے آپ کو گرا دوں۔
کیا کروں؟ گر جاؤں ان کے قدموں میں۔ اعلی حضرت فرماتے سامنے وہ نوشہ نو بہار سجدے کو ہے دل بے قرار۔ فرمایا دل بے قرار ہے، اندر کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے، حضور کی بارگاہ میں پہنچا ہوں، یہاں اپنی پیشانی جھکا دوں، مگر فرمایا روکیے سر کو، روکیے سر کو، روکیے، یہی تو امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے۔ تو جانوروں کی بولیاں نبی جانتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے وہ دیکھا ہے، چیونٹی اپنے سوراخ میں گھونسلے میں دعا مانگ رہی ہے بارش کی، اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ یہ ہے رحمان کے بندے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ فرما وہ زمین پر آہستہ چلتے، کسی کو تکلیف، جانوروں کو بھی تکلیف نہیں دیتے، وہ کسی چیز کو عبث اور بیکار نہیں سمجھتے، کسی چیز کو برا بھلا نہیں کہتے کہ اللہ نے اس کو کیوں بنایا، اس کو کیوں بنایا، بنانے کا کیا مقصد تھا، اس کی ہر چیز میں حکمت ہے۔ ہارون رشید ایک دن بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، مکھی آئی آ کر اس کے اوپر بیٹھ گئی، اس نے مکھی کو اڑایا، مکھی پھر آگئی، پھر اڑائی، پھر آ گئی۔ یہ ایسا ضدی جانور ہے، جیسے اس کو ہٹایا جاتا ہے دوبارہ اس تیزی سے حملہ آور ہوتی ہے، اور یہ ہمیشہ وہاں بیٹھتی ہے یہاں لش پش ہو، صاف ستھرا ہو، پرفیوم وغیرہ چھڑکا ہو، بہترین لباس پہنا ہو، وہاں آ کر بیٹھ جاتی۔ ہارون رشید کو بڑا غصہ آیا، میں اس کو اڑاتا ہوں، پھر آ جاتی ہے۔ پاس بیٹھا وزیر تھا، اس سے کہنے لگا یہ اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کر دیا؟ فرمایا تمہارا جیسے حکمرانوں کے تکبر کو توڑنے کے لیے اللہ نے مکھی کو بنایا۔ فرمایا تیری حیثیت تو یہ ہے کہ تو ایک مکھی کو نہیں اڑا سکتا، تمہارے غرور کو کم کرنے کے لیے اللہ نے مکھی کو پیدا کیا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیہ شفاء و فیہ داء، اس کے ایک پر میں اللہ نے شفا رکھی ہے، ایک پر میں بیماری رکھی ہے۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا؟ اگر مکھی آ کر چائے میں گر جائے، دودھ میں گر جائے، سالن میں گر جائے، شوربے میں گر جائے، اب کیا معلوم کہ اس نے کون سا پر داخل کیا ہے، بیماری والا داخل کیا ہے یا شفا والا داخل کیا ہے؟ اب یہ جنابے والا شناخت کیسے ہوگی، پہچان کیسے ہوگی؟ میں کہ یہ تمہیں کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا، کوئی سرجن نہیں بتائے گا، کوئی حکیم اور طبیب نہیں بتائے گا، میں کہ 1400 سال پہلے آمینہ کا لال بتا کے گیا کہ کس پر میں شفا ہے، کس میں بیماری ہے۔ میرے حضور نے فرمایا یہ ہمیشہ جو مکھی ہوتی ہے اپنا بیماری والا پر جو ہے وہ شوربے میں، چائے میں، دودھ میں، کسی بھی چیز میں جب داخل کرتی ہے تو بیماری والا پر داخل کرتی ہے، اور شفا والا پر اوپر رکھتی ہے۔ فرمایا تم کیا کرو، اس کے پر کو پکڑ کر جو شفا والا ہے وہ جس چیز میں داخل اس نے کیا دوسرا پر اس میں وہ بھی داخل کر دو، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا بیماری شفا میں بدل جائے گی، بیماری شفا میں بدل جائے گی۔ ہمارے حضور نے کیسے کیسے نسخے ہمیں عطا فرمائے، امت کی کیسی رہنمائی فرما کر گئے۔ ہاں جی، تو فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمایا رحمان کے بندے زمین پر آہستہ چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، فاخرانہ انداز کے ساتھ نہیں چلتے، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ فرمایا دوسری ان کی نشانی یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، فرمایا وہ جاہلوں کے ساتھ مناظرہ نہیں کرتے، مجادلہ نہیں کرتے، مباحثہ نہیں کرتے، تکرار نہیں کرتے۔ فرمایا اگر انہیں کوئی کھپتی مل جائے، مخبوط الحواس مل جائے، فرمایا اگر کوئی جاہل مل جائے، فرمایا اگر بیوقوف سے پالا پڑ جائے اس کے ساتھ بحث اور تکرار نہیں کرتے۔ فرمایا اگر کوئی انہیں جاہل مل جائے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، فرمایا اسے سلام کرتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ رحمان کے بندے فرمایا کھپتیوں سے، بے وقوفوں سے، پاگلوں سے بحث نہیں کرتے،
اور تیسری نشانی ان کی کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ آج قرآن اللہ کے ولیوں کی نشانیاں بتا رہا ہے۔ آج کہتے ہیں جی آج تو ولی اس طرح کے نظر نہیں آتے، داتا صاحب جیسے، خواجہ صاحب جیسے، حضور غوث العظم جیسے، ہاں جی حضرت سلطان باہو جیسے، حضرت بابا فرید جیسے۔ آج وہ ولی کیوں نہیں نظر آتے؟ دیکھو رب نشانیاں بیان کر رہا ہے ان ولیوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی، اللہ کے پیاروں کی۔ فرمایا ان کی تیسری نشانی یہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ فرمایا تیسری نشانی ہے وہ لوگ راتیں گزار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کبھی سجدے کی حالت ہے، کبھی رکوع کی حالت ہے، کبھی قیام کی حالت ہے۔ رات ختم ہو جاتی ہے مگر ان کا پہلا سجدہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ ایتھے جناب والا عارف کھڑے رومی کشمیر بولے، آپ فرماتے رات پوے بے دردانو او نیند پیاری آوے، او درد مندانو او یاد سجن دی تے ستیاں جگاوے۔ راتی کر کر اوزاری رو دے تے نیند اکھاں دی او توندے، او فجری اوگن ہار کہاوڑ تے سب تھی سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟ جنہوں آئی ہے اچھیا کہ سبحان اللہ۔ آج جنہوں نہیں آئی اللہ انہوں میں سمجھ دی توفیق دے بھی، ہاں جی تے جنہوں آئی ہے محبت رہا کو سبحان اللہ۔ رات پوے تے بے دردانوں نیند پیاری آوے، ہاں جی بے درد جس کو درد نہیں نہ ملا، جس کو چنگاری نہیں لگی، جس کو جناب والا وہ کفیت نہیں بنی، وہ راتوں کو جاگتا ہے، کبھی چینل بدلتا ہے، کبھی دوسرا کبھی تیسرا بیٹھا رہتا ہے، کیبل لگا کے ٹی وی کے سامنے، اب جناب والا وہ بیٹھا ہوا ہے چینل پہ چینل، اب جناب وہ تو سوشل میڈیا دیکھ رہا ہے، نیٹ دیکھ رہا ہے، کبھی فیس بک کھول دیتا ہے، کبھی واٹس ایپ کھولتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے 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 جناب والا شیطانی حرکتوں کی طرف لگا رہتا ہے، شیطانی کام کرتے کرتے رات کے 2 بج جاتے ہیں، 3 بج جاتے ہیں۔ اب جناب والا وہ سونے کی طرف شیطان اسے تھپکی دے کے سلانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، اللہ والے اس وقت بیدار ہونے کے لیے اللہ کے حضور مصلی بچھا کر مصلی پہ مصلی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی نشانی ہے، وہ راتوں کے نمازی ہوتے ہیں اور دن کے غازی ہوتے ہیں۔ فرمان کی راتیں گزر جاتی ہیں، کبھی سجدوں کی حالت ہے، کبھی رکوع کی حالت ہے، رات ختم ہو جاتی ہے، ان کا پہلا سجدہ بھی ختم۔ یہ نشانیاں قرآن نے بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا چنڈو خانوں میں بیٹھنے والے موٹے جھوٹے لباس پہن کر 12 تسبیح گلے میں ڈال کر، فرمایا یہ ولی نہیں، یہ ولایت کی نشانی نہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کے شر سے بچو، ایسے مسکنڈوں کی صحبت سے بچو، ایسے جناب والا بہروپیوں کو اپنے گھروں میں مت داخل کرو، جو مریدوں اور مریدڑیوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اور لوگ ان کو اپنی بیٹیوں کے پاس اپنی بیویوں کے ساتھ بٹھاتے ہیں، پھر جب کام پڑتا ہے نا
تو پھر اشتہار لگ جاتا ہے اور پھر وہ سارا جہلا کا کام جو ہے اہل حق کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہاں جی، پھر علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، اولیاء کرام جو صحیح العقیدہ راسخ العقیدہ لوگوں ان کو بدنام کرنے کے لیے یہ اس طرح کے مسٹنڈے، یہ کوئی جناب والا سنڈے شاہ کو، گنڈے شاہ کو، نسوری شاہ کو، فلانا شاہ کو، کتیاں والی سرکار کو، بلیاں والی سرکار کوئی فلانی سرکار، یہ کتنی کتنی سرکاریں اور لٹے رکھی ہوئی ہیں جاہلوں کی طرح، بیوقوفوں کی طرح۔ اور بعض تو ایسے ہیں ان کے لٹیں دیکھیں سبحان اللہ، وہ کندھوں سے بھی نیچے ہیں، کندھوں سے بھی حرام ہے۔ حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد عورتوں کی طرح بال بڑھائے، عورتوں کی طرح حلیہ بنائے، عورتوں کی طرح لباس پہنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پر لعنت ہے، اس پر اونچی بولو، اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے رسول کی بھی لعنت، اس پر ملائکہ کی بھی لعنت ہے۔ اوے اللہ نے تجھے مرد بنایا ہے، مرد بن کے جی، اگر تجھے عورت بنایا ہے تو عورت بن کے جی، حیا کی چادر کو تار تار مت کرو۔ آج تو جناب والا یہ پیری فقیری کے ڈھونگ میں ہم نے دیکھا کہ لوگ ایسا بنا لیتے ہیں۔ اکثر میں کہتا ہوں خبردار رسول اللہ کی سنت کے خلاف کوئی عمل اگر کوئی بات کہے تو اسے صدق دل سے تسلیم کرو، کام وہی کرو جو رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ اگر اس کے خلاف چلو گے، ہاں جی، اب میرے حضور نے کہاں تک زلفیں رکھی ہیں؟ کانوں تک۔ کہاں تک؟ اونچی بولو۔ کبھی کبھی اس سے تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی، مگر وہ یہ جو شانیں ہیں اس سے نیچے نہیں جاتی تھی، اس سے نیچے، اونچی بولو۔ تو آج تو بال بھی ایسے رکھے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے محکمہ جنگلات اگا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ نہ ان کی حفاظت، نہ جناب والا کبھی ان کو شیمپو کیا ہوگا، نہ کبھی تیل لگایا ہوگا، نہ کبھی ان کی کیئر کی، اور ماشاءاللہ وہ رکھ کے جناب والا وہ بنے ہوئے بہروپیے فراڈیے۔ خبردار ایسا کام مت کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو، میرے آقا کے عمل کے۔ وہ چاہے کوئی بابا کرے، کوئی ملنگ کرے، کوئی تلنگ کرے، کوئی بھی کرے، اس کو روکنا چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اور اگر نہیں تو ایسے بدماشوں سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اللہ کے شر سے بچائے۔ تو بہرحال اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں جو قرآن نے بیان فرمائی ہے، فرمایا وہ راتوں کے نمازی ہوتے ہیں، شب بیدار ہوتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، وہ راتوں کے نمازی ہوتے ہیں، دن کے غازی ہوتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، صبح ہوتی ہے تو اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے ہیں، کہتے میں تو سب سے گناہگار ہوں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں بہت بڑا پہنچا ہوا ہوں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں کڑی نو منڈا بنا دیاں گا، منڈے نو کڑی بنا دیاں گا، وہ اس طرح کے دعوے اونچی بولو وہ نہیں کرتے۔ وہ عاجزی کرتے، بابا ہم تو مٹے ہوئے لوگ ہیں، عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں آہیں بھرتے ہیں، ان کے چہرے زرد ہوتے ہیں، ہر وقت آنکھوں سے چھم چھم آنسو بہتے ہیں، مگر جو رب سے بات کرتے ہیں نا، اللہ ان کی بات کو پورا کر دیتا ہے، ان کی بات کو، ان کے قول کو رد نہیں فرماتا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ رات کا وقت تھا، نماز فجر سے پہلے اللہ کی یاد میں گریہ کر رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے۔ ایک نمازی کا گزر ہوا گلی سے، ہوا چل رہی تھی، کچھ آنسوؤں کا پانی اس گزرنے والے راہی پہ پڑ گیا۔ آپ کو پتہ کچھ نمازی نمازیں پڑھ پڑھ کے بڑے جلالی بن جاتے ہیں شاہ جی، وہ ان میں جلال آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، حالانکہ نماز تو بندے میں عاجزی پیدا کرتی، ان کی ساری پیدا کرتی ہے۔ تو وہ بولا پتہ نہیں کیسا پانی تھا، کس کا پانی تھا، کس نے پھینک دیا، اب کیا ہوگا؟ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بندہ خدا کیوں پریشان ہوتا ہے، ایک گناہگار کی آنکھوں کا آنسوؤں کے کچھ پانی کے قطرے تیرے اوپر پڑ گئے ہیں، پریشانی کی ضرورت نہیں، جا کے دھو لینا۔ کیا کرنا؟ دھو لینا۔
اس لیے میرے حضور نے فرمایا اگر اللہ کو ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے تو ان ٹوٹے ہوئے دلوں میں ڈھونڈو، شکستہ دلوں میں۔ فرمایا اس کو اپنے اندر ڈھونڈو۔ اب شکستہ دل، ٹوٹے ہوئے دل کون ہیں؟ فرمائے تو دل کسی زخمی کو دیکھ کر تڑپ جائے، کسی مصیبت میں مبتلا کی مصیبت کو دیکھ کر جس کا دل تڑپ جائے، کسی بیمار کی بیماری کو دیکھ کر جس کا دل تڑپ جائے۔ فرمایا وہ زخمی دل، دکھی دل، فرمایا مجھے وہاں تلاش کرو، مجھے وہاں تلاش کرو۔ فرمایا دل دریا سمندروں ڈونگے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے دل دریا اور سمندروں ڈونگے، تے کون دلاں دیاں اور جانے ہوں، وچے بیڑے تے وچے چیڑے تے وچے ونج اموہانے تمبو وانگن اور تانے تو فرمایا جو دل دا محرم ہووے باہو سوئی رب پہچانے ہو، جو دل دا محرم ہووے باہو سوئی رب سہانے ہو۔ تو دل دے محرم کون ہے؟ حضرت شاہ محمد غوث، حضور غوث الاعظم، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، ابو محی الدین الشیخ السید عبد القادر جیلانی، یہ دل کے محرم ہیں۔ آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، حضور غوث الاعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے کرتے مزاب رحمت کے سامنے آئے، عرض کی مولا میں بڑا گناہگار ہوں، سارے ولیوں کا شہنشاہ، سارے ولیوں کا مقتدا، سارے علماء کا امام کھڑے کہاں ہے بیت اللہ شریف میں مزاب رحمت کے نیچے۔ اے اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں درجہ قبولیت کو نہیں پہنچے، کل قیامت کو مجھے نابینا کر کے اٹھانا، نابینا کر دینا، تاکہ تیرے نیک بندوں کے سامنے شرمسار نہ ہوں۔ ولیوں کا شہنشاہ، ولیوں کا مقتدا، ولیوں کا پیشوا، سارے علماء کا بھی شہنشاہ، اور عاجزی کیا ہو رہی ہے؟ یہ ہے عاجزی، یہ ہے انکساری۔ خدا کرے کہ یہ تیرے میرے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ جتنا بڑا مرتبہ ہوگا، جتنا بڑا مقام ہوگا، اتنی ہی اللہ تعالیٰ ان میں عاجزی پیدا کر دیتے ہیں۔ انہوں سمندروں کے سمندر پیے ہوئے ہیں مگر ڈکار بھی نہیں مارتے، عاجزی کر رہے ہیں، انکساری کر رہے ہیں، اللہ کی یاد میں گریہ کرتے ہیں، اپنے رب کو مناتے، عاجزی کے کلمات عرض کرتے ہیں۔ سر یہ فرمایا جو دل دا محرم ہووے باہو سوئی رب پہچانے ہو۔ فرمائے اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہو، نہ کر منت خواج دردی تیرے اندر آب حیاتی ہو، شوق دا دیوا بال ہنیرے میں تا لبے وسط کھڑاتی ہو، مرن تو پہلا مر گئے باہو جنہ رب حق دی رمز پچھاتی ہو، مرن تو پہلا موتو قبل انتا موتو، فرمایا وہ تو مرنے سے پہلے ہی مر گئے، مرنے سے پہلے ہی، مرن تو پہلے مر گئے باہو جنہ حق دی رمز، اے تن رب سچے دا حجرا وچ کھڑیاں باغ بہاراں ہو، وچ کھڑیاں باغ، وچے کوزے وچے مسلے وچے کلمے دیاں تھارا ہو، وچے قبلہ وچے کعبہ وچے الا اللہ پکارا ہو،
کامل مرشد ملیا باہو آپی لیسی سارا، کامل مرشد ملیا باہو وہ آپی لیسی سارا ہو۔ فرمایا مجھے ڈھونڈنا ہو تلاش کرنا ہو تو زخمی دلوں میں تلاش کرو۔ فرمایا نہ میں ساتوں آسمانوں میں سماتا ہوں نہ ساتوں زمینوں میں سماتا ہوں، فرمایا مجھے تلاش کرنا ہو تو قلب مومن میں تلاش کرو۔ زخمی دلوں پہ مرہم رکھو، دکھی دلوں کا سہارا بنو، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بیماروں کے پاس پیسے نہیں ادویات لے کر دے دو، کسی کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہے نا، اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے اس کی فیس ادا کر دو، دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء کو کتابیں لے کر دو، دینی کتب خرید کر دو، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے۔ فرمایا رب کو تلاش کرنا ہے، رب کو ڈھونڈنا ہے، فرمایا ضرورت مندوں میں جا کر ڈھونڈو، دکھی دلوں میں تلاش کرو۔ مگر آج ہر دوسرا تیسرا گھر کروڑ پتی کا ہے، ساتھ والے گھر میں 2 4 5 سال 8 سال 10 سال کا بچہ دوا نہ ملنے کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتا ہے، اس کی زندگی کا چراغ گل ہو رہا ہوتا ہے، ساتھ ہمسایہ کروڑوں پتی ہے مگر اس کے دل پر جوں بھی نہیں ریگتی، اس پر اثر نہیں ہوتا۔ ہم اتنے سخت دل ہو گئے، ہمارے ضمیر اتنے مردہ ہو گئے اور کہتے ہیں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آگے سے آواز آتی ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، اپنا کردار دیکھ، اپنا کریکٹر دیکھ۔ یار ہم اتنے گندے ہو گئے، اتنے گھٹیا انسان ہو گئے کہ 2 روپے کی چیز بھی ہم 20 روپے میں بیچنے لگ جاتے ہیں۔ ہاں جی، جھوٹ بولتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں، غلط بیانیاں کرتے ہیں۔ میں کہ اگر تاجر ہے تو مصطفیٰ کی زندگی کا مطالعہ کر، میرے حضور کی زندگی کو اڈاپٹ کرو۔ اگر سرجن ہے، طبیب ہے، حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، کسی بھی شعبہ ہاتھ سے تیرا تعلق ہے، رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کر۔ میرے حضور نے فرمایا ایماندار تاجر، امانت دار تاجر جو صاف ستھرے طریقے سے کام کرتا ہے، فرمایا کل کو نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صدیقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اولیاء اللہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ فرمایا وہ تاجر جو جھوٹ بولتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، قسمیں اٹھا اٹھا کے سودا بیچ دیتا ہے، فرمایا اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ ایک طرف مصطفیٰ کا فرمان فضیلت بیان کر رہے ہیں کیونکہ میرے آقا نے بھی سب سے پہلے تاجر بن کے دکھایا، حضور سے بڑا کوئی تاجر ہے؟ اعلان نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امین، دیانت دار، صداقت، شرافت، یہ آپ کی پہچان تھی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا کتنا بڑا بزنس تھا، کتنی بڑی رئیسہ تھی، ملکہ تھی، مکے کی دولت مند خاتون تھی، کتنے اس کے ڈپارٹمنٹ میں نوکر تھے، چاکر تھے، کام کرنے والے۔ اس نے سوچا کہ اب ان کا کوئی ہیڈ رکھنا چاہیے، سربراہ کوئی مل جائے جو میرے کاروبار کو کنٹرول کرے۔ تو اس نے سوچا کہ پورے مکے میں ایک ہی ہستی ہے جو امین بھی ہیں، دیانت دار بھی ہیں، وہ آمنہ کا لال ہے۔ اس نے پیغام بھیجا، حضور نے ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سرپرستی فرمائی، پہلا ہی تجارتی قافلہ لے کر حضور روانہ ہوئے۔ 10-12 اونٹ تھے، ایک ان میں کوئی لنگڑا تھا لیکن اس کا عیب ظاہر نہیں ہوتا تھا، عام بندہ اس کو ججمنٹ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے غلام سے کہا کہ دیکھو اگر یہ کو خریدنے آئے تو پہلے عیب بتا دینا اور اس کی قیمت باقیوں کی بنسبت آدھی لینا۔ کیا کرنا؟ اونچی بولو، اس کی آدھی قیمت وہ وصول کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی، آپ کہیں چلے گئے، واپس تشریف لائے تو اس نے غلام نے اونٹ بیچ دیا۔ فرمایا بھی اونٹ بیچ دیا؟ عرض کی حضور بیچ دیا۔ فرمایا کتنے میں بیچا؟ فرمایا پوری قیمت میں بیچ دیا۔
تو آپ نے فرمایا میں تجھے بتا کر گیا تھا کہ اس کی آدھی قیمت لینی ہے اور اس کا عیب بھی بتانا ہے۔ اس شخص کو ڈھونڈو، تلاش کرو، کس کو بیچا۔ پوری منڈی میں پھرے، وہ شخص نہ ملا، یمنی تھا، یمن کی طرف سے آیا تھا۔ حضور اس کے پیچھے چل دیے، تلاش کرتے کرتے ایک دن گزر گیا، دوسرا دن آیا، وہ قافلہ مل گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو روکا، روک کے فرمایا بھی غلطی ہو گئی، غلام سے غلطی ہو گئی، اس نے آپ کو یہ اونٹ جو بیچا ہے نا، اس میں عیب ہے، لنگڑا پن ہے، تھوڑا سا محسوس نہیں ہوتا، تو اس کو بتانا چاہیے تھا، اس نے نہیں بتایا، تو آپ یا تو اپنی ساری قیمت واپس لے لو، اونٹ واپس کر دو، یا آدھی قیمت واپس لے لو۔ اس نے اونٹ واپس لوٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قیمت اس کو دے دی۔ وہ یہودی اتنا متاثر ہوا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، یعنی میرے حضور کے کردار کو، عمل کو دیکھ کر، یعنی تاجروں کے ذریعے اسلام بصرہ تک پہنچا، شام تک پہنچا، عراق تک پہنچا۔ تاجروں کا کردار، مکے سے آنے والے یہ تاجر اتنے امین تھے، دیانت دار تھے کہ کبھی ہمارا کردار اتنا بلند تھا، ارے اپنے تو اپنے اور غیر بھی تیرے عمل کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے تھے۔ آج ہمارا تو جناب والا بیڑا ہی غرق ہو گیا، ہر کام میں دو نمبری، ملاوٹ، نمازیں بھی پڑھی جاتے ہیں، سب کچھ کیے جاتے ہیں، اور یہ تربیت گھر سے ملنا تھی، ماحول گھر سے ملنا تھا۔ جو باپ ہی جھوٹ بولنے کی تربیت دے، ملاوٹ کی تربیت دے، غلط بیانی کی تربیت دے، اور پھر کہے سکون نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، میرے حضور نے فرمایا چاہے وہ بندہ کروڑوں پتی بن جائے، اربوں پتی بن جائے، اس کو سکون نہیں ملتا، اس لیے کہ اس کے روزی رزق سے اللہ تعالیٰ برکت اٹھا دیتا ہے۔ اگر سکون چاہتے ہو تو غلامی مصطفیٰ میں آ جاؤ، رسول اللہ کو۔ اس پہ میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ، کسی ایسا موضوع ہم بنائیں گے جو تجارت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے اصول متعین فرمائے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، وقت ذرا اوپر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جو کلامات میں نے بیان کی، اس پر سب سے پہلے مجھے، بعد میں آپ سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر وہ صاحب ہوا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب